السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب نمبر 3 سفر ہجرت، اس کا ٹاپک نمبر 2 قصہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد، اس کا مطالعہ کریں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو دوران سفر راستہ میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ پر گزر ہوا۔ وہ نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ قافلہ نبوی کا گزر ان کے خیمہ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے گوشت اور کھجور خریدنے کے لیے دریافت کیا، مگر کچھ نہ پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیمہ پر پڑی، جہاں ایک بکری دیکھی تو دریافت فرمایا، یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بکری دبلی اور لاغر ہونے کی وجہ سے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جنگل نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لاغر اور کمزور بکری میں دودھ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بکری کا دودھ دونے کی اجازت طلب فرمائی۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، اگر اس میں دودھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھن پر دست مبارک رکھا، تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونا شروع کیا۔ ایک برتن جس سے 8-10 افراد سیراب ہو جائیں، وہ برتن دودھ سے بھر گیا۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، بعد ازاں اپنے ساتھیوں کو پلایا، آخر میں خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دویا، برتن دوبارہ بھر گیا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئیں۔ ان کا شوہر شام کو گھر واپس آیا تو دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر متعجب ہوا۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حلیہ مبارک اور خدا داد عظمت و جلال، ہیبت پر وقار کا نقشہ کھینچا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامد ابو معبد سمجھ گئے، واللہ یہ وہی قریش والے آدمی ہیں، میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ قصہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے یا زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے علیحدہ علیحدہ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک انعام حاصل کرنے کے لالچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب سراقہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے تو ان کے قریب پہنچ گئے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پکڑ لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی، اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک پتھریلی زمین میں دنس گئے۔ سراقہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ دونوں کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے، دونوں میرے لیے دعا کریں، اللہ کی قسم میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے گا اسے واپس لوٹا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اسی وقت زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل یا گرفتاری پر انعام کا اعلان کیا ہے۔ سراقہ کے پاس جو زاد راہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ یہ ضرور فرمایا کہ میرا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت واپسی کا راستہ اختیار کیا اور راستے میں جو شخص بھی ملتا اس کو کہہ دیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، میں یہ راستہ دیکھ آیا ہوں۔ قصہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سراقہ بن مالک کی طرح بریدہ اسلمی 70 سواروں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے تاکہ قریش سے انعام وصول کر سکیں۔ جب بریدہ قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔ پھر فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے جواب دیا قبیلہ بنو اسلم سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہم سلامت رہے۔ پھر فرمایا قبیلہ بنی اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بنی سہم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھے اسلام سے حصہ ملے گا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بیٹا عبداللہ کا اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا اور 70 سوار بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ اتارا، نیزہ سے باندھ کر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ مدینہ طیبہ سے 3 میل دور قبا کی بستی تھی۔ یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیب بن اصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ انصار ہر طرف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی۔ مدینہ کے لوگ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مقام حرا پر کھڑے ہو جاتے، دن بھر انتظار کرنے کے بعد واپس گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام فرمایا اور اہل مکہ کی تمام امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ روانہ ہوئے اور قبا پہنچ گئے۔ قبا میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ پھر باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر رکھتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیں، ہم اٹھا لیں گے۔
قبا میں چند روز قیام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہوئے، راستہ میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو جمعے کا وقت قریب ہو چکا تھا، چنانچہ سب نے وہاں نماز جمعہ ادا کی۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے چل رہا تھا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ روزانہ کا یہی معمول رہا۔ ایک روز انتظار کے بعد جب لوگ واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک یہودی نے ٹیلا پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا، اے بنی قیلہ، یہ ہے تمہارا بخت مبارک اور خوش نصیبی کا سامان جو آ پہنچا ہے۔ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص کی یہ آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ استدعا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب خانہ حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے اور فرماتے کہ یہ ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں اللہ کے حکم سے بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، کسی طرف سے لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دے رہے تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور اشعار بول رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ترجمہ: 14ویں رات کے چاند نے سنیات الوداع سے ہم پر طلوع کیا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو پکارنے والا باقی ہے۔ اے مبارک ذات جو ہم میں بھیجے گئے اللہ کی طرف سے ایسے امور لے کر آئے جن کی اطاعت واجب ہے۔ اور بنی نجار کی بچیاں یہ شعر پڑھ رہی تھیں جن کا ترجمہ ہے: ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ خوشی سے ہر زبان پر یہ الفاظ تھے: جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا گویا ہر چیز تاریک ہو گئی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش تھے۔ بالآخر ناقہ محلہ بنی نجار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں اس مقام پر جا کر بیٹھی جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کل دروازہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ سے نہ اترے۔ پھر ناقہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر دوبارہ اٹھ کر پہلی جگہ بیٹھ کر اپنی گردن زمین پر لگا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ سے اتر آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے ننیال میں ٹھہرنے کی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پورا فرمایا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبا تھا۔ اس کا گزر مدینہ کی سرزمین سے ہوا۔ اس کے ہمراہ 400 علماء تورات تھے۔
علماء نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمیں اس سرزمین پر رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ بادشاہ طبع نے اس کا سبب دریافت کیا تو علماء نے کہا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ آخر زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہوگا، یہ سرزمین ان کا دار الہجرت ہے۔ بادشاہ طبع نے ان سب کو وہاں قیام کی اجازت دے دی اور ہر ایک کے لیے مکان تعمیر کروائے، سب کے نکاح کروائے، ہر ایک کو مال عظیم سے نوازا۔ ایک مکان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کروایا تاکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرمائے۔ اس نے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تحریر کیا جس کے الفاظ یہ تھے، جس کا ترجمہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین و مددگار ہوں گا اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل کو ہر غم سے دور کر دوں گا۔ بادشاہ طبع نے اس خط پر مہر لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا کہ تم اس خط کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو یہ میرا عرضہ پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر کے یہی وصیت کر دینا جو میں تمہیں کر رہا ہوں۔ اس سارے واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں ناکہ آ کر ٹھہری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں قیام فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کردہ تھا، اور انصار مدینہ ان 400 علماء کی اولاد ہیں جن کے لیے بادشاہ طبع نے مکان تعمیر کروائے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔